مفتی راشد رضوی مناظرے سے فرار ہوا اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رضاخانی مناظرے سے فرار ہوتے رہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مفتی راشد رضوی تو فرار نہیں ہوا بلکہ اس نے تو مناظرے کا چیلنج کیا۔ در حقیقت میں مفتی راشد رضوی کے مناظرے کا چیلنج ہی اس کے فرار ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ 1 سال سے جس موضوع پر بحث ہو رہی تھی، ڈاکٹر اشرف جلالی گوندل نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کیا، اس کے جواب میں مفتی ساجد خان صاحب نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے ڈاکٹر اشرف جلالی کے چیلنج کو قبول کیا تھا۔ اور ڈاکٹر اشرف جلالی کا دعویٰ کیا تھا؟ پورے پاکستان میں تم سر فہرست مانتے ہو تقی عثمانی کو، میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ مسلک اعلیٰ حضرت قرآن ہے، ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ جس فورم پر بھی تم تقی عثمانی کو لاؤ گے، میں سر پہ بل چڑھ کر اس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین، وہ سچا فتویٰ دیا تھا۔ اشرف جلالی کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حسام الحرمین سے ثابت کروں گا کہ احمد رضا خان نے جو علماء دیوبند پر فتوے لگائے ہیں وہ فتوے سچے لگائے ہیں۔ اب ڈاکٹر اشرف جلالی کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کو ثابت کرتا جو اس نے دعویٰ کیا تھا، اور چیخ چیخ کر جو چیلنج کیا تھا کہ میں حسام الحرمین سے ثابت کروں گا۔ جب ثابت کرنے کی باری آئی تو اشرف جلالی کی ساری ہوا نکل آئی، پھر یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو یہ اشرف جلالی پہلے فرار ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے 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 مفتی راشد رضوی تک پہنچا۔ مفتی راشد رضوی سے بھی پہلے بات ٹیلی فون کال پر ہوئی، اس وقت مفتی راشد رضوی بھی جواب نہ دے سکا۔ بہرحال جب ان کے پاس حسام الحرمین کے دفاع میں کوئی جواب نہ تھا، یہ حسام الحرمین پر بات کرنے سے قاصر تھے، یہ حسام الحرمین کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، یہ احمد رضا خان کے ایمان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس موضوع کو بدلا اور موضوع رکھا عبارت اکابر۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب اس موضوع پر گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات یہ کہ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب نے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے انکار نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں اس چیلنج کو بھی 1000 بار قبول کرتا ہوں، لیکن جو موضوع پہلے سے زیر بحث ہے اس موضوع پر یا تو آپ ہار مان لیں، آپ کہہ دیں کہ ہم احمد رضا خان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم اس کتاب کو سچی کتاب ثابت نہیں کر سکتے، احمد رضا خان نے بہت بڑے بڑے جھوٹ اور بلنڈر کیے ہیں، اس بات کا اقرار کر لیں، اس موضوع پر ہار تسلیم کر لیں، پھر انشاءاللہ اگلے موضوع کے لیے بھی مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب تیار ہیں اور وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں۔ بہرحال مفتی راشد رضوی یہ پہلا مناظر نہیں ہے جو فرار ہوا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل رضاخانیوں کے بہت بڑے مناظر، مفتی سعید اسد فیصل آباد والے فوت ہو چکے ہیں، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم، ان کا مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے، ایک درد دل لے کر آئے کہ دیوبندی بریلوی اختلافات کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں ایک امت بن کر کام کرنا چاہیے۔ جب ان کی پوری ٹیم وہاں آئی، جب گفتگو شروع ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے تو مفتی سعید اسد نے جو ایک جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ بے نقاب ہوا۔ مفتی سعید اسد نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ ایک جگہ مناظرہ تھا، الیاس گمن صاحب آ رہے تھے، لیکن جب الیاس گمن صاحب کو پتہ چلا کہ مفتی سعید اسد آ رہا مناظرہ کرنے کے لیے، دوسرے دن مجھے کال آئی کہ الیاس گمن صاحب نہیں آ رہے، یعنی میرے ڈر کی وجہ سے الیاس گمن صاحب وہاں سے فرار ہو گئے۔ قبل کی بات ہے، میرے پاس آپ کے کلپ پہنچا، جمعے کے خطبے کا تھا، جس میں اس کا عنوان اگر فرمائیں تو میں آپ کو آن کر میں دکھا دوں، میں نے لگایا تھا تاکہ اس کو دیکھ لیں، پھر مجھے بات کرنے بہت آسانی ہو۔ یہ کلپ آپ کو میں نے اپنے بارے میں سنا۔ ڈیرا مفتی، وہاں سے مجھے ٹیلی فون آیا 3-4 دن پہلے،
وہ میرے کچھ شاگرد ہیں، شاگرد بھی کافی ہے میرے، میں جانتا نہیں، وہ کوئٹہ کے ہیں شہزاد صاحب، وہ آئے اور ان کا مناظرہ ہو تو انہوں نے خوب اہل سنت کا موقف واضح کیا. تو وہ نواب جو ہے مفتی والا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اکبر مفتی کا پوتا ہی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ بس یہاں پر میں خود اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواؤں گا. تو دیوبندی حضرات نے وہ ریاض محمد صاحب سے ٹائم لے لیا ہے، وہ کہتے ہیں آئیں گے ہم، تو آپ بھی آئیے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. دوسرے دن کبھی فون آیا تو محمد صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا، کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. اس میں کیا ہے حضرت؟ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے بہت کچھ ہے. مطلب ہے کہ میرا دیوبند میں ایک مسلکی تشخص ہے جو اس سے مجروح ہے کہ مولانا سید اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا پتہ چلا تو نہیں آیا. ٹیلی فون آیا وہاں سے ڈیرا بگٹی والا. میں تو 15 فروری کی رات میں نے سکھر گزاری ہے. ایک منٹ آ رہے ہیں نصرت تو براب حدیث پڑھ رہے ہیں، اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں، پھر دوسرا واقعہ سنا رہے ہیں. میرا تشخص تو لوگوں نے کہا جی آپ دوڑ گئے. میں نے کہا میں تو کبھی نہیں دوڑتا، میں تو چلیں تو صحیح نا، میں رات وہاں چلیں تو صحیح، چلوں گا. اس پر تو اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کہتے ہیں میری غلطی ہے، اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم بات چلاتے رہتے ہیں. پھر میں نے کہا جو میرے بارے میں نیٹ پر آئی ہے نا مولانا کا جمعے کا بیان ہے، جمعے کے دن کی بات ہے، اس کے بعد تاثر پھیلا ہے مولانا. یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ میرے گھر سے نہیں ہے. ایک منٹ نہیں، آپ سے بات نہیں. اب پہلا تو یہ جھوٹ بے نقاب ہوا مفتی سعید اسد کا گفتگو کے شروع میں. یاد رکھیں اس گفتگو میں مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب دامت برکاتہم بھی موجود تھے جو رضا خانیوں کے اسپیشلسٹ ہیں. اسی طرح مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم وہ بھی موجود تھے. اب اس گفتگو میں مولانا محمد الیاس گمن صاحب کا سوال تھا کہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان 4 حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب مفتی سعید اسد نے کافی ٹال مٹول کی، بات کو گول کرنے کی کوشش کی. بالآخر اس نے کہا جی جو فتویٰ احمد رضا خان نے لگایا ہے میں وہی سمجھتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں جی؟ میں گستاخ سمجھتا ہوں. اب مولانا الیاس گمن صاحب نے جب کہا لکھ کر دیں تو اس نے لکھ کر دینے کے لیے بھی کافی تعویلات کی کہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے، وہ ہے. کوشش کی کہ میں لکھ کر نہ دوں، بہرحال لکھ کر بھی دے دیا. اب لکھ کر دینے کے بعد وہاں جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ مفتی سعید اسد صاحب آپ کی جو اپنی بڑی جماعتیں ہیں وہ جمعیت ہے اور وفاق ہے، ان 2 جماعتوں سے آپ نے لکھوا کر لانا ہے. اب آپ اس کے اوپر آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے، یہی بنیادی ہے، کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، بنیادی 2 ہی ہیں نا. آپ کی جمعیت کے ذمہ دارات، وفاق کے ذمہ دار، اسی پر سائن کر دیں. مجھے آپ فرما دیں جی میں مولانا مہینے تک کرا سکتا ہوں، 2 مہینے تک کرا سکتا ہوں. جب آپ کروا لیں آپ بتائیں جی میرے سائن ہو گئے ہیں، اب تاریخ طے کریں. انشاءاللہ ربیع ثانی میں ہو جائے گا. ربیع ثانی بھی ہو جائے، اس کے بعد پھر اگلی تاریخ طے کر لیں. ٹھیک ہے جی، بنیاد بن گئی. آپ امت میں اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ درد دل لے کر آئیں، تو لہٰذا آپ اپنی ان 2 جماعتوں سے لکھوا کر لانا. مفتی سعید اسد نے اقرار کیا کہ میں لکھوا کے لاؤں گا اور تھوڑا سا ٹائم مانگا کہ میں جمادی الثانی تک یا ربیع الثانی تک لکھوا لوں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا. اب یہ پوری گفتگو آپ اگر سماعت فرمائیں، احناف میڈیا پر یہ گفتگو موجود ہے. وہاں مفتی سعید اسد نے یہ نہیں کہا کہ مولانا الیاس گمن صاحب بھی کسی سے لکھوا کے لائیں، کیونکہ امت کے اختلافات کو ختم کرنے کا درد مفتی سعید اسد کے دل میں تھا. تو مفتی سعید اسد کو کہا گیا کہ آپ ان 2 جماعتوں سے لکھوا کر لانا. یہ نہیں کہا گیا کہ مولانا الیاس گمن صاحب بھی کسی جماعت سے لکھوائیں گے. یہ بات اس مناظرے میں، اس گفتگو میں نہیں ہوئی. اب کچھ عرصہ گزرا، مفتی سعید اسد صاحب کی مولانا الیاس گمن صاحب کو کال آئی اور کال پر جو گفتگو کی وہ گفتگو آپ سماعت فرمائیں. السلام علیکم. مولانا الیاس گمن جی فرماؤ. علامہ سعید احمد اسد صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا خیریت ہے؟ جی میرے اللہ کا کرم ہے جناب، الحمدللہ، شکر ہے جناب. ہیلو جی مولانا. جناب جی میں جناب نے وعدہ کیتا سی نا کہ میں ربیع الثانی جی جی جناب نو اطلاع کراں گا. جی جی تے کی خیال ہے 19 فروری نو
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਮੀਅਤ ਔਰ ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਿਖਾ ਲਈ, तुसा लिखवा ली है। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। मैं क्या सी कि तुसा भी लिखवानी है। मैं 29 रबीउल सानी तक लिखा लागा, मेरे को तो वीडियो है, दोबारा सुन लो। पहले गुफ्तगू के दौरान ये बात हो चुकी थी कि आपने इन दो जमातों से लिखवा कर लाना है और उसके बाद इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। लेकिन सईद असद जानता था कि उलमाए देवबंद के सामने बैठ कर गुफ्तगू करना आसान काम नहीं है। उसने एक छोटा सा नमूना देख लिया था, उसकी घबराहट, उसके चेहरे का रंग बदलना। वो जानता था कि मैं दोबारा नहीं बैठ सकूँगा, क्योंकि पहली गुफ्तगू में जो हालत मुफ्ती सईद असद की हुई, वो जान चुका था कि उलमाए देवबंद के सामने बैठकर गुफ्तगू करना आसान काम नहीं है। हलवा खाना बड़ा आसान है, देवबंद वालों के सामने बैठना बड़ा मुश्किल है। तो यही वजह है मुफ्ती राशिद रिजवी ये जानता है कि हमारा वो बाबा, वो अगर इनके सामने नहीं बैठ सका तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो कल का बच्चा हूँ। मैं क्या मुफ्ती साजिद खान नक्शबंदी के सामने बैठूँगा और उसके सवालात का जवाब दूँगा। मुफ्ती साजिद खान नक्शबंदी तो ये स्पेशलिस्ट है रज़ाख़ानियों का, वो फ़ाते रज़ाख़ानियत है। लिहाजा मुफ्ती राशिद रिजवी मर तो सकता है, मुफ्ती साजिद खान नक्शबंदी के सामने बैठने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। हाँ, ये ऑनलाइन क्लिप खेलेगा, डॉलर आएंगे, व्यूज़ आएंगे, क्लिप तो ये खेलेगा, लेकिन सामने नहीं बैठेगा। और मुनाफ़क़त का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये क्लिप खेलना सिर्फ साजिद खान नक्शबंदी के लिए है। मिर्ज़ा के बारे में जब सवाल हुआ कि इंजीनियर मिर्ज़ा, उससे गुफ्तगू करें, इस मसले को हल करें, ये क्लिप खेलना ये मसले का हल तो नहीं है। तो उस वक़्त मुफ्ती राशिद रिजवी का कहना था कि मैं तो सामने बैठ के गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, इसका कोई मंतकी अंजाम है या ये क्लिप का एक सोशल मीडिया पे जो है वो चक्कर चलता रहेगा, वो क्लिप डालते रहेंगे, आप भी डालते रहेंगे? क्या इसका कोई हल है कि आप दोनों या जो है वो कोई और शख्सियात या वो अगर मुतालबा करते हैं कि आप किसी से लिखवा के लेकर आए, तो ये मामले को किसी मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं आप पहुंचा देते? देखिए, मंतकी अंजाम तक तो हम पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने तो बकायदा मिर्ज़ा को दावत भी दी हुई है कि मेरे साथ वो 1-to-1 बैठ के बात करो और तरतीब बार हम अकीदा तौहीद से लेकर और बाकी नीचे तक जितने मसाइल हैं उन पर बात करते हैं। उसको आप मुनाजरा कह लें, मुबासा कह लें, मुकालमा कह लें, 1-to-1 एक मौजूद रख लेंगे और 1-to-1 बैठ के बात करेंगे। अब एक तरफ मिर्ज़ा इंजीनियर के सामने बैठकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं और जब बात मुफ्ती साजिद खान नक्शबंदी की होती है, फिर ये कहते हैं इदारों का मसला है, फिर पाकिस्तान की हुकूमत का मसला है, फिर इजाज़त का मसला है, फिर पाकिस्तान का माहौल इस तरह। अभी कितनी बड़ी मुनाफ़क़त है। एक तरफ मिर्ज़ा से बात करने के लिए तैयार हैं, वहाँ ना ही इदारों का मसला, ना ही वहाँ इजाज़त का मसला, ना वहाँ पाकिस्तान का माहौल ख़राब होने का मसला, लेकिन दूसरी तरफ मुफ्ती साजिद खान नक्शबंदी साहब के सामने बैठने की बात आए तो वहाँ ये सारे बहाने नज़र आते हैं। बात दर हकीकत यही है, कोई माने या ना माने, बात इतनी सी है कि ये जानता है कि मैं सामने बैठकर गुफ्तगू नहीं कर सकता। उनका काम नहीं यूट्यूब पर, वो एक मुदर्रिस आदमी है, वो किताबें लिखने वाले, वो मुसन्निफ़ हैं। तेरा तो काम ही यही है यूट्यूब पर, तूने तो सारा दिन यही खच मारनी होती है। तो इसलिए मुफ्ती राशिद रिजवी चाहता है कि क्लिप खेले जाएं और डॉलर कमाए जाएं। बाकी ये मर तो जाएगा, मुफ्ती साजिद खान नक्शबंदी के सामने नहीं बैठेगा। और जिस दिन ये बैठा उस दिन रज़ाख़ानियत की ज़लालत में मज़ीद इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह।